چیف جسٹس پاکستان آصف سعید خان خوسا کے جرت مند اور دلیر ہونے میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو نااہل قرار دینے والے بینچ کے بھی یہی سربراہ تھے۔ آصف سعید خان خوسا اپنی مدت پوری کر کے اگلے ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ کل ہی عمران خان نے ایک بڑی دبنگ قسم کی تقریر کی، وہ بھی جرت و دلیری میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے جہاں پہ باقی بہت سی باتیں کی، وہیں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو سامنے آنا چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، تو چھوٹے بڑے کے لیے ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے۔ اس کا اشارہ میاں نواز شریف کو باہر بھجوانے کی طرف تھا۔ یہ فیصلہ تو حکومت نے کیا، اسی فیصلے کو انڈورس کیا لاہور ہائی کورٹ نے، مگر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک تو سماعت کے اوپر سماعت ہوئی، 2 دن میں فیصلہ کر کے رکھ دیا، اور شورٹی بانڈ جس کا تقاضا کیا تھا حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں شورٹی بانڈ کی بات کی گئی کہ میاں نواز شریف 7 لاکھ روپے جمع کروا 7 لاکھ روپے کا شورٹی بانڈ دے دیں تو پھر باہر جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ شرط ختم کر دی گئی، ایک سمپلی حلف نامے کے اوپر جو 50 روپے کا تھا اسٹامپ پیپر، اس پہ میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور اس کے علاوہ جس قسم کے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا کہ میاں نواز شریف کو 4 ہفتے کی ضمانت دے دی گئی تھی، وہ بھی فوری طور پہ 1-2 دن میں فیصلہ کر کے ہی، 1-2 دن کی سماعت کے بعد ہی فیصلہ کر کے یہ ضمانت دی گئی تھی۔ عمران خان کا اشارہ شاید اسی طرف تھا کہ عدلیہ بڑا تیز انصاف کرتی ہے، لیکن وہ انصاف چند خاندانوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پورے وسائل، لوگوں سے ہم پیسے لیتے ہیں لیکن عدلیہ کا ہم پورے وسائل دینے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنا سسٹم مضبوط بنائیں تاکہ سب کے لیے انصاف ایک جیسا ہو۔ اس کا آج پھر جواب دیا ہے جسٹس آصف سعید خان خوسا نے ایک سیمینار کے دوران تقریر کرتے ہوئے۔ عدالت میں بیٹھ کے تو شاید اتنے وہ بڑے دبنگ قسم کے ریمارکس نہ دیتے، بہرحال انہوں نے ایک تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے عمران خان کا جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کی پوری سپورٹ کریں گے، اس کا شکریہ بھی ادا کیا، اور کہا کہ ہم تو بغیر وسائل کے ہی عدلیہ کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اتنے لاکھ ہم نے 36 لاکھ کیسز کے فیصلے صرف 2,500-3 ہزار ججوں نے کر دیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہترین کارکردگی ہے ہماری عدلیہ کی، اور انصاف سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، کوئی طاقتور عدلیہ کے سامنے نہیں ہے۔ انہوں نے پھر یہ بھی وہاں پہ کہا کہ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں، ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا، دوسرے وزیر اعظم کو بھی نااہل قرار دیا، تو اس سے دبنگ فیصلے اور کیا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا 36 لاکھ لوگوں کے جن کے فیصلے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے بڑے لوگ نہیں ہیں، 1-2 لوگ تو بڑے ہو سکتے ہیں لیکن سب کے سب بڑے لوگ نہیں ہیں، عام لوگوں کو بھی ریلیف دیا گیا ہے۔ عمران خان کا اشارہ بھی اسی طرف ہی ہے کہ سب لوگوں کو اس طریقے سے تیز ترین انصاف نہیں ملتا جس طریقے سے چند لوگوں کو ایسا انصاف مل جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کی طرف سے پھر بڑے بھرپور قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں، بھرپور قسم کے کمنٹس آ رہے ہیں، اپنا اپنا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جج صاحب تو چھا گئے ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا، حکومت کے در و بام ہلا دیے ہیں، اور کل تک عمران خان کے ساتھ فوج بھی تھی، عدلیہ بھی تھی، آج عمران خان بالکل تنہا کھڑے ہیں اور حکومت جائے ہی جائے۔ ایسی باتیں اپوزیشن قبل ازیں آج صبح بھی وہ کمیٹی کر چکی ہے جو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے بنائی گئی تھی۔ انہوں نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے دھرنے ختم کر دیے، ملک کو جو لاک ڈاؤن کرنا تھا وہ فیصلہ واپس لے لیا، پانی کا بلبلہ ثابت ہوا ان کا دھرنا، ان کا مارچ، اور اس کے بعد بی پلان، اور اس کے بعد فیس 7 کے لیے کہہ رہے تھے عمران حکومت آج گئی کہ کل گئی، فوج بھی اس کے خلاف ہے، یہ بھی اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ تو اب پھر کچھ تجزیہ نگار وہ الٹی چھلانگیں لگا رہے ہیں، ان کو تو اب یقین ہو گیا کہ یہ حکومت جانے والی ہے، کیونکہ فوج بھی اس کے خلاف ہو گئی ہے، آرمی چیف ان کے خلاف ہیں، وہ ان کے ساتھ ایک پیج کے اوپر اب نہیں رہے، اور عدلیہ بھی ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ جسٹس آصف سعید خان خوسا درست کہہ رہے ہیں یا عمران خان درست کہہ رہے ہیں، قطعی طور پہ کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان بالکل غلط نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہیں۔
انہوں نے جو کہا کہ کچھ لوگوں کو فوری طور پہ انصاف دے دیا گیا، طاقتور کے لیے انصاف اور ہے، عام بندے کے لیے انصاف اور ہے، اس میں کوئی شک والی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک آصف سعید خان کھوسہ کا تعلق ہے، وہ اگلے ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی جگہ پہ جسٹس گلزار آئیں گے، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ جس طریقے سے آصف سعید خان کھوسہ بڑے دلیر اور جرأت مند جج تھے، اسی طریقے سے جسٹس گلزار بھی بڑے جرأت مند اور دلیر جج ہیں۔ پنجاب کے ججوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بک جاتے ہیں، لیکن دوسرے صوبوں کے جج وہ جرأت مند ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، وہ مسلطوں سے کام نہیں لیتے۔ لیکن یہ پرسیپشن بھی درست نہیں ہے کہ پنجاب کے جج بک جاتے ہیں۔ پنجاب ہی کے وہ جج ہیں جو میاں نواز شریف کو آؤٹ آف دا روم جا کے اور ماورائے قانون جا کے میاں نواز شریف کو کسی حد تک ریلیف دے دیتے ہیں، اور بڑی حد تک ریلیف دیتے رہے ہیں میاں نواز شریف، اور فیصلے ان کی پرچیوں کے اوپر بھی ہوتے رہے ہیں۔ لیکن وہی جج ہیں، وہی عدلیہ ہے جس عدلیہ نے میاں نواز شریف کو گھر بھی بھجوایا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جج ایسے نہیں ہیں۔ ان میں آصف سعید خان کھوسہ بہترین جج ہیں۔ اس سے قبل جسٹس ثاقب نثار، ان کے بھی جرأت و دلیری میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی شک والی گنجائش نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جسٹس گلزار آ رہے ہیں، وہ کراچی کے جج ہیں۔ وہ پرسیپشن ایک جو عمومی طور پہ ہے کہ پنجاب کے جج وہ مسلطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو جسٹس گلزار ایک بہترین آپشن ہے اگلے جج کے لیے، اگلے چیف جسٹس کے لیے۔ تو یہ سلسلہ جو جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے جرأت و دلیری کا شروع کیا گیا تھا، آصف سعید خان کھوسہ نے اس لیگیسی کو آگے بڑھایا، اسی کو جسٹس گلزار بھی آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے جو کچھ کہا، انہوں نے بھی بالکل درست تجزیہ کیا کہ 36 لاکھ لوگوں کے فیصلے جو ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے وہ وہ سارے کے سارے بڑے لوگ نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے، اور ان سے جا کے پوچھا جا سکتا ہے ان کی حالت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کس طریقے سے شکر گزار ہیں۔ 36 لاکھ لوگ جن کو انصاف ملا ہے۔ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑوں کے لیے واقعی جہاں پہ سسٹم اور نظر آتا ہے، چھوٹوں کے لیے سسٹم اور نظر آتا ہے۔ ایک بھی بڑا آدمی اس کو ریلیف کیوں دیا جائے؟ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے تو فرمایا کہ ایک دو لوگ ایسے طاقتور ہوں گے جن کو انصاف مل جاتا ہے، جن کی طرف عمران خان نے اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے دو باتوں کی، اگر دو لوگوں کی بات کی ہے تو ایک بھی ایسا بندہ کیوں ہو پاکستان میں کہ جس کو آؤٹ آف دا ٹرن انصاف دیا جائے، تیز رفتاری سے انصاف دیا جائے، سب کے لیے ایسا انصاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی بات ہے۔ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ اپنی جگہ پر درست ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کا موقف زیادہ مضبوط ہے اور وہ زیادہ سٹرونگ ہیں اور زیادہ درست ہیں عمران خان۔ اور جس طریقے سے احتساب کا سسٹم چل پڑا ہے تو یہ ایک نظر آ رہا ہے، امید پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان واقعی کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ باقی یہ بات بھی کر دیں کہ آپ کے وسائل جتنے بھی ہو جائیں، آپ کی زمینوں سے سونا اگنے لگے، آپ کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، درختوں کے اوپر نوٹ لگنے لگیں، اگر کرپشن کا آپ راستہ بند نہیں کرتے تو اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس برتن کی طرح ہماری معیشت ہوگی جس کا پیندہ نہ ہو، آپ اس میں جتنا بھی ڈالے جائیں وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ تو ایک سلسلہ عمران خان کی ایک خواہش ہے کرپشن کے خاتمے کی، کرپٹ لوگوں کا کڑا احتساب کرنے کی، تو یہ خواہش ایک عام بندے کی بھی ہے، عدلیہ کی بھی ہے، لیکن جب تک عدلیہ ساتھ نہیں دیتی عمران خان کا، اس حکومت کا، اس وقت تک یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے ہر کرپٹ آدمی کا کڑا احتساب ہونا ضروری ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ چھوٹے کی تو بات ہی نہ کریں، اس کا تو کڑا احتساب ہو جاتا ہے۔ بڑوں کی بات کریں، جس طریقے سے آصف علی زرداری ہیں، میاں نواز شریف ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف باہر چلے گئے، وہ بیمار تھے، تشویشناک ان کی صورتحال تھی، لوگوں نے ان کی تصاویر دیکھ لیں، لندن میں ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، جس طریقے سے انہوں نے سفر کیا وہ بھی دیکھ لیا۔ کہا جا رہا تھا کہ ایئر ایمبولینس آ رہی ہے، ایئر ایمبولینس نہیں بلکہ لگژریس جہاز آیا، وہ میاں نواز شریف کو لاہور سے لندن لے گیا۔ کہتے تھے پلیٹلیٹس بہت کم ہیں، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ جس طریقے سے گئے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہرحال عدالت کے اوپر یہی بات آئی تھی جس کی طرف عمران خان کا بھی اشارہ تھا کہ عدلیہ نے
جس تیز رفتاری سے فیصلہ کیا اور جس طریقے سے میاں نواز شریف کو ریلیف دے دیا، کوئی گارنٹی نہیں لی، کوئی شورٹی نہیں لی، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا اشارہ اس طرف ہو۔ عمران خان نے واضح طور کے اوپر یہ بات نہیں کی تھی۔ بہرحال شکوک و شبہ کے طور پہ اگر ان کا یہ اشارہ مانا جائے تو وہ بھی کوئی غلط نہیں تھا، لیکن چیف جسٹس کے لیول کے آدمی کو یقین ہوگا کہ عمران خان کا اشارہ اسی طرف تھا، تو ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے یقین کی کیا وجہ ہے۔ بہرحال کرپٹ لوگوں کا احتساب کرنے کے لیے عدالت اور حکومت کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ عمران خان نے جس طریقے سے پورے وسائل دینے کی عدلیہ کو بات کی ہے، وسائل وہ دیں، عدلیہ بھی جس طریقے سے عمران خان کرپٹ لوگوں کا چاہتے ہیں احتساب ہو جائے، اسی طریقے سے احتساب ہو۔ اور آصف سعید خان کھوسہ بھی نرم گوشہ نہیں رکھتے کرپٹ لوگوں کے لیے، بہرحال وہ عدلیہ کے لیے نرم گوشہ ضرور رکھتے ہیں، جس کا ان کی طرف سے اظہار کیا گیا ہے۔ تو اپنی جگہ کے اوپر جسٹس آصف سعید خان کھوسہ بھی درست ہیں۔ اللہ حافظ۔